هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل ہم نے پڑھے غنہ کی کچھ 2 قواعد ہم نے پڑھے تھے، تو انہی کو آج ہم ریوائز کریں گے، جس میں سے پہلا ہم نے پڑھا تھا غنہ ہوتا کیا ہے۔ غنہ کے جو تھے وہ 2 حروف تھے، نون اور میم، اور پھر ہم نے ان کے مراتب پڑھے تھے، یعنی ان کے درجے پڑھے تھے۔ تو مراتب الغنہ میں ہم نے پہلا رول پڑھا تھا اکمل غنہ، مکمل ترین غنہ، یعنی موسٹ کمپلیٹ غنہ۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا تھا غنہ کاملہ، اور یعنی کہ کمپلیٹ غنہ، مکمل غنہ۔ تو ان دونوں کو آج ہم ریوائز کرتے ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں اکمل غنہ کو۔ اکمل غنہ میں کون کون سی چیزیں تھیں؟ پہلا جو اس میں سے 4 چیزیں یاد رکھنے والی تھی، نمبر 1 نون مشدہ، یعنی نون کے اوپر جب شد ہوگی تو وہاں پہ مجھے اکمل غنہ کرنا ہے، یعنی اس غنہ کو ایلونگیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ تھا میم مشدہ۔ میم مشدہ پہ جب جس میم کے اوپر شد آ جائے گی تو وہاں پہ بھی مجھے اس غنہ کو ایلونگیٹ کرنا ہے، مکمل ترین غنہ کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہم نے اس میں دیکھی تھی ادغام کا قاعدہ، نون ساکن اور تنوین کا ادغام با غنہ، یعنی جب نون ساکن اور حروف یرملون میں سے یومن کے ورڈ آ جائیں گے تو وہاں پہ میں نے ادغام با غنہ کرنا ہے، اور اس کو میں نے اکمل غنہ والی کنڈیشن میں لے کے جانا ہے، اس کو مکمل ہولڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا رول آیا تھا جو ہم نے میم ساکن کا پڑھا تھا، ادغام شفوی، جس میں میم ساکن کے بعد اگر اگلا ورڈ جو ہے میم متحرک ہوگا تو اس میں ہم اس میم میں مرج کرتے ہوئے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، اور اس غنہ کو بھی کہیں گے اکمل غنہ۔ تو 4 رول ہم نے اس میں دیکھے تھے، نون مشدہ، میم مشدہ، ادغام با غنہ اور ادغام شفوی۔ یہ 4 چیزیں جب ہم اس میں اکمل غنہ میں یاد رکھنے والی تھی۔ اب اسی کو ہم آگے دیکھتے ہیں جو ہم نے کل رول پڑھا تھا، نمبر 2 اس کا جو تھا غنہ کاملہ۔ اب یہ کون سا غنہ تھا؟ کمپلیٹ غنہ، جس میں اس کو بھی ہم نے غنہ کو لمبا کرنا ہے، طول دینا ہے، لیکن اس پچھلے والے غنہ سے تھوڑا کم۔ تو اس میں 3 چیزیں تھیں۔ اخفا کا رول اس میں آنا تھا کہ جب اخفا حقیقی پہلا اس میں آیا تھا، اخفا حقیقی، نمبر 2 پہ آیا تھا اخفا شفوی اور اقلاب۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب اخفا حقیقی میں جہاں پہ نون ساکنہ کا رول آیا اور اس کے بعد اخفا کے لیٹر آئے تو وہاں پہ میں نے غنہ دینا ہے، اور اس غنہ کو میں کاملہ غنہ کروں گی، اکمل غنہ سے تھوڑا کم۔ نون کو میں ناک میں چھپاؤں گی اور اس کو ہولڈ کروں گی، اور اس غنہ کو کہتے ہیں غنہ کاملہ۔ اسی طرح اگلا رول ہم نے پڑھا تھا اقلاب کا۔ تو اقلاب میں جہاں پہ میرا یہ لیٹر آ رہا ہے نون ساکن کے اوپر میم، اس میم کو میں اپنے ناک میں تھوڑا سا لے کے جاؤں گی، چھپاؤں گی، اور اس کو میم کی ساؤنڈ کو چھپاتے ہوئے میں یہاں پہ غنہ کروں گی، اس غنہ کو کہیں گے غنہ کاملہ۔ اس کے بعد اخفاء شفوی جو ہمارا میم ساکنہ کا رول تھا، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہمارا میم ساکن ہوگا اور پہلا لیٹر جو ہے اس میں آخری ورڈ میم وہ ساکن حالت میں ہوگا، اور اگلا ورڈ جو ہوگا علیہم بانیہ جو ورڈ ہے ہمارا، اس کو دیکھیے یہاں پہ اگلا میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو یہاں پہ میں میم کی آواز کو اپنے ہونٹوں میں چھپا کے تھوڑی دیر ہولڈ کروں گی، اور یہاں پہ میں اس کو دوں گی اخفا کروں گی، چھپاؤں گی، اخفاء شفوی کروں گی۔ تو غنہ کاملہ میں 3 چیزیں یاد رکھنی تھی، یعنی اخفا کو آپ ذہن میں رکھیے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب اخفا کے لیٹرز آئیں گے تو میں نے غنہ کرنا ہے، اور اس غنہ کو کہیں گے غنہ کاملہ، اور ساتھ اس کے تیسرا چیز جو ہوگی اقلاب۔ پچھلا جو تھا اس میں مجھے کیا یاد کرنا تھا؟ نون مشدہ، میم مشدہ اور ادغام با غنہ اور ادغام شفوی۔ اس میں ادغام کو یاد رکھنا تھا، اس میں ہم نے کیا یاد رکھنا ہے؟ اخفا کو۔
اس میں نون ساکن اور میم کا قاعدہ تھا، ادغام با غنہ میں نون ساکن اور میم کے قاعدے میں ادغام شفوی، اور اس غنہ میں اخفا کو یاد رکھنا ہے، نون ساکنہ میں اخفا حقیقی، اور جو ہے میم ساکن میں اخفا شفوی کو آپ یاد رکھیں گے۔ تو یہ دو اس کی جو ہم نے اس کے لیول تھے وہ ہم نے پڑھ لیے الحمدللہ۔ آج انہی کو ہم ریوائز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کچھ آیات کو لیتے ہیں، ان آیات کے ساتھ ہم اس کو پریکٹیکلی آج کریں گے۔ تو میں جس کو کال آؤٹ کروں گی وہ مجھے بتائے گا، اپنے مائک فوراً سے انمیوٹ کیجئے اور مجھے بتائیے۔ جی آپ کے سامنے مصحف کا پیج کھلا ہوا ہے، اس کو دیکھیے۔ جی یہاں پہ دیکھتے ہیں آج ہم اس کو ذرا پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ اچھا جی، ارشی پروین آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور مجھے بتائیے۔ جی ارشی، یہاں دیکھیے آیت نمبر 17 دیکھیے، بالکل فرنٹ پہلی آیت ہے، اس آیت کو مجھے آپ ایکسپلین کیجئے۔ جی شاہ رخ مائک انمیوٹ کیجئے ان کا۔ جی جی السلام ارشی بتائیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 17 جو ہے اس میں مجھے آپ بتائیے کہ یہاں پہ کون کون سے رول اپلائی ہو رہے ہیں، اور کیا یہاں پہ جو ہم نے دونوں رول پڑھے ہیں بھی اکمل اور کامل کو ہونا کہ وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، وہ بھی بتانے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ چلیے بتائیے۔ جسے گناہ کے بتانے کے جتنے لاسٹ ہم نے پڑھے وہ سب بتانے ہیں۔ سب بتا دیں، اگر سب پتہ ہے تو سب بتائیے۔ جی یطوف میں تا دمہ واو سکون، تو میں مد اصلی کا رول ہے۔ جی علیہم میں لام فتح یا سکون یا لین کا رول ہے۔ ہوں علیہم ولدان، یہاں پر میم ہوں نے رول پڑا ہے، میم اظہار کا، میم شفیع اظہار کا، وہ رول اپلائی ہو رہا ہے۔ علیہم ول، میم سکون کے بعد واو۔ ہوں جی اور آگے ٹھیک ہے۔ ولدان، جی ولدان تنوین کے بعد میم مشدد ہے، اس میں اکمل گنہ ہوگا۔ اس کو کر کے بتائیے۔ ولدان مخلدون، ٹھیک ہے، اور دال کے اوپر کون سی حرکت ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ دال کے اوپر جی الف صغیرہ ہے، یہ جے مد اصلی کا اس میں رول اپلائی ہوگا۔ شاباش، ویری گڈ۔ آگے ابھی یہاں پہ مجھے دوبارہ سے اس کا غنہ کر کے بتائیں، اکمل غنہ۔ جی ولدان مخلدون، ولدان مخلدون۔ جی ولدان مخلدون۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی آیت بتائیے۔ ہیرا جاوید آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، مجھے آیت نمبر اس میں 20 بتائیے۔ جی وفا، فا پہ الف صغیرہ ہے، وفا کی ہے ہوں تم، یہاں پہ ادغام مع غنہ ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ اکمل غنہ ہے۔ مما، اس پہ بھی میم مشدد ہے تو اکمل غنہ ہے، اور الف مدیہ ہے۔ ویری گڈ۔ یتخیرون، جی رون پہ یہاں پہ واو مدیہ ہے۔ ویری گڈ، چلے یہاں پہ اب مجھے یہ دونوں کر کے بتائیں، فاقیہتم پہ غنہ کر کے بتائیں۔ وفاکہۃ مما یتخیرون۔ شاباش، ویری گڈ۔ اچھا جی آگے مجھے بتائیں، مہرین آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور مجھے بتائیے یہ جو آیت ہے ہماری آیت نمبر 24، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی مہرین طاہر۔ جی مہرین اپنا مائک انمیوٹ کیجئے۔
اچھا زیتون بی بی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بتائیے 24 پہ کیا ہو رہا ہے؟ جزا پہ اطلاق کا رول ہو رہا ہے اور کام کرنا ہو رہا ہے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، دوبارہ بتائیں. جزا یہاں پہ اطلاق کا رول بھی ہے اور کام کرنا بھی ہے. ہونا اقلاب کا کامیابی رول. جی اقلاب جزا کا اور کیا ہے؟ کامل کرنا. اچھا آگے بتائیے. بیمہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ الف مت ہو رہی ہے وہاں پہ ہوں اور قانون پہ ہوں، یہ واو مت ہو رہی ہے قانون پہ. اچھا اور اور یا معلوم لو پہ لو پہ ہو رہی ہے واو مت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے سارا بتا دیا، کوئی چیز چھٹی تو نہیں ہے؟ غور سے دیکھیے. جزا الف بڑی مت ہے نا. ہوں. ارم حمزہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور بتائیے انہوں نے کیا چیز ڈراپ کی. جی ارم حمزہ. جی سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. بیما الف ہوں مدیہ ہو رہا ہے یہاں پہ. کا پہ ہوں الف مدیہ ہو رہا ہے. نون پہ واؤ مدیہ ہو رہا ہے. یا ہوں ملون پہ واؤ مدیہ ہو رہا ہے اگین. ٹھیک ہے. زیتون آپ نے نا کانو کا جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا تھا، باقی آپ نے سارے رول ٹھیک بتائے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی. جی ارم آپ ہی آگے بتائیے مجھے اس کا بتائیے. یہاں پہ بتائیے آیت نمبر 28 میں کیا ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 28 پہ وَتَلْہِم، یہاں پہ ہم لوگ اکمل غنہ کر رہے ہیں تنوین کے بعد میم. 28. ممدود 28. آپ کا ہوں کرسر اوکے، آپ کا کرسر 29 پہ تھا. فی صدرن کلکلا ہو رہا ہے، کلکلا صغرا ہو رہا ہے یہاں پہ. رم ہوں یہاں پہ اکمل غنہ ہو رہا ہے، سوری یس اکمل غنہ ہو رہا ہے یہاں پہ. ہوں مقدود یہاں پہ واؤ صغیرہ ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا واؤ صغیرہ ہو رہا ہے. نہیں سوری، واؤ مدیہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اور فی ہوں میں یا سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ ہوں اس کو جی ارم. جی ارم. ارم کو شاید پرابلم ہوگی ان کے مائک میں. جی جی ذیلہما آپ آواز مائک آ رہی میوٹ ہے. کیجیے. ہاں جی ابھی آ رہی ہے. جی ارم فی پہ کیا ہو رہا ہے؟ فی پہ یا مدیہ ہو رہی ہے، یا سے پہلے زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں کنفیوز کیوں تھیں یہاں پہ صدری مخدوم پہ اب کنفیوز کیوں ہوئی ہیں؟ ایکچولی وہ بیک پہ میری آواز آ رہی تھی، اس کی وجہ سے میں کنفیوز ہو گئی. مجھے لگا کہ یہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلیں مجھے لگا کہ شاید آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے، اس وجہ سے آپ کنفیوز ہیں. چلیں ایک آیت اور بتائیں. یہ اگلی بھی بتائیے. 29 بتائیے. وَتَلْہِم یہاں پہ بھی ہم لوگ کامل غنہ کریں، اکمل غنہ کریں گے، مشدد کے ساتھ ہے، تنوین کے بعد آ رہا ہے. ممدود یہاں پہ ہم لوگ اخفا کریں گے. ہوں اور دودھ میں واؤ مدیہ آ رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیے ارم کہ یہ جو تلہم ہے یہاں پہ آپ نے مجھے کہا کہ اکمل غنہ کریں گے، تو اکمل غنہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ اکمل غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہوں تنوین کے بعد میم مشدد آ رہا ہے اس کے لیے. تو اس رول کو کا ایک نام ہے نا، اس کو کیا کہیں گے؟ ٹرم کیا ہے اس کی؟ اس کی ٹرم آ رہی ہے جی شاباش. ابھی ہم نے ریوائز بھی کیا اس کو.
अकमल गुन्ना में कौन कौन सी 4 चीजें थी? जी मैम, यहाँ पे इदगाम हो रहा है, इदगाम बा गुन्ना, ठीक है। इदगाम तो यहाँ पे चफी, नहीं नहीं सॉरी, नहीं, वो मीम इदगाम के बाद तफरीक आता है, हो रहा है। इदगाम बागुन्ना हो रहा है। यहाँ पे नून साकिन और तनवीन का रूल हो रहा है, इदगाम बा गुन्ना, और हरफ यूमिन में से मीम आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे अकमल गुन्ना करना है, ठीक है। अगला जो आपने बताया यहाँ पे मंसूद पे, यहाँ पे क्या हो रहा है इरम? नून पे क्या हो रहा है? जी इरम। यहाँ पे हम लोगों का इख्फा हो रहा है। अच्छा, तो इख्फा में ये यहाँ पे जो इख्फा हो रहा है, इस पे भी मुझे कौन सा गुन्ना करना है? इख्फा पे हम लोग कामिल गुन्ना करेंगे, कंप्लीट होगा, वो अकमल गुन्ना से थोड़ा कम होता है। ठीक है, अभी आपको गुन्ना का समझ आ गया, लेकिन अभी आपको ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है कि अगर मैंने भी जैसे आपसे क्वेश्चन किया कि तनवीन है और तनवीन के बाद गुन्ना आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इदगाम बा गुन्ना कहेंगे, नून साकिन का रूल है, यहाँ पे मुझे अकमल गुन्ना करना है। इसी तरह नून पे या मंसूद पे देखिए, मंसूद जो है ये वर्ड है इख्फा का, तो इख्फा हकीकी हो रहा है, यहाँ पे इख्फा हकीकी में भी गुन्ना है, लेकिन ये गुन्ना कौन सा होगा? कामिला गुन्ना, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो जब आप जी ठीक। नेक्स्ट प्रैक्टिस करें तो आप लोग ने इस तरीके से करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया क्लास का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर भी हैं। सिर्फ इनकी एप्लीकेशन जब आप करते जाएंगे तो मज़ीद क्लियर होती जाएंगी इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में अगले 2 लेवल पढ़ेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपको ना समझ आ रही हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास एंड करते हैं। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन इल्म सीखने वाला और सिखाने वाला बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।